ایسا میٹر نہیں ہے کہ ہم اس کے علم کا اندازہ لگا لیں جسے مخدوم اشرف نے پڑھایا ہو. ارے جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے جسے غریب نواز نے پڑھایا ہو، جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے جسے غوث سمدانی نے پڑھایا ہو، جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے جسے مولا علی نے پڑھایا ہو، جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے جسے نبی نے پڑھایا ہو، تو اس نبی کے توجہ، اس نبی کے علم کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے جسے بندوں نے سب کچھ، دنیا سے پہلے کا، دنیا کے بعد جو ہوگا سب کچھ، کیا کیا ہوگا سب کچھ. ارے تم نہ جاننے کی، توجہ رہے، نہ جاننے کی لسٹ تو بناؤ. میرے مولا نے محبوب کو سب سکھا دیا. ہم کسی اور کی رضا کے لیے نہیں جیتے، ہم احمد کی رضا کے لیے جیتے. جہاں ان کا قلم چلا ہے وہاں ہم تمہارے قلم کو ٹھوکر مار سکتے ہیں اور مارتے رہیں گے انشاءاللہ. آئیے قدم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ علم غیب کے عنوان پہ بھی ماسبق میں پچھلے جلسوں میں تفصیلی گفتگو. اللہ پاک کی شان کیا فرمایا؟ پورا قرآن سکھا. ہمارا اور آپ کا ٹیچر تو کوئی استاد ہوتا ہے. محبوب کی شان دیکھو، انہوں نے اپنے ابا سے بھی نہیں پڑھا، والدہ سے بھی نہیں پڑھا، چچا سے بھی نہیں پڑھا. جو پڑھنا تھا وہ اپنے خدا سے پڑھا، اور اسی لیے ان جیسا پڑھا ہوا نہ آیا ہے نہ آئے گا. وہ ایسے امی ہیں کہ علم جو ہے ان کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے. سوچ کے بولا، آپ ذرا سوچیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ میرا کوئی بیان میرے کسی بیان سے افضل ہو؟ یعنی ایک بات نورانی نے کہی 4 تاریخ کو، ایک بات کہی 5 تاریخ کو، تو 4 تاریخ والی بات 5 تاریخ والی بات پہ بھاری تو ہو سکتی ہے، لیکن میرا کلام خود میرے کلام سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ متکلم ایک ہے. اور جب متکلم ایک ہے تو پھر میں ہی اپنے کلام سے افضل کیسے ہو جاؤں جب خود میری ذات سے افضل نہیں؟ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ حضور غازی ملت کا کلام نورانی میاں کے کلام سے افضل ہے تو بالکل صحیح ہے. حضور خطیب اعظم کا کلام نورانی کے کلام سے سپیریئر ہے، دیٹس اوکے، پرفیکٹ، کیونکہ وہ مجھ سے افضل ہے تو ان کا کلام مجھ سے افضل ہے. تو بندے کا کلام خود اس کے کلام سے افضل نہیں ہو. تو ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام بھی اللہ کے کلام سے افضل نہیں ہو، کیونکہ توریت بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی. توجہ ہے، سب منزل من السماء. میں غیر محرف کتابوں کی بات کرتا ہوں. اولڈ ٹیسٹامنٹ اللہ کا کلام، نیو ٹیسٹامنٹ اللہ کا کلام، قرآن لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ وہ بھی اللہ کا کلام. تو جب اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ توریت بھی اللہ ہی کا کلام، انجیل بھی اللہ ہی کا کلام، قرآن بھی اللہ ہی کا کلام، تو پھر قرآن سب سے افضل کیسے؟ قرآن توریت سے افضل کیسے؟ Why Quran is so superior than Torah?